نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام ایمان اور اس کی شاخیں۔ عزیزان محترم، موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح ایمان کی پانچویں شاخ، رسولوں پر ایمان، اور عنوان ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے حالات و واقعات۔ عزیزان محترم، بدر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑی کامیابی عطا فرمائی اور کفار مکہ شکست فاش سے دوچار ہوئے۔ ان کے بڑے بڑے سردار، جن میں عتبہ، شیبہ، ابو جہل، امیہ بن خلف، یہ سارے کے سارے اس میدان جنگ میں کھیت رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا، فتح عطا فرمائی، کامیابی اور کامرانی عطا فرمائی۔ اب کفار کے دلوں میں انتقام کے شعلے بھڑک رہے تھے کہ کون سا وقت ہو جب مسلمانوں سے جنگ بدر کا بدلہ لیا جائے اور اپنے بڑے بڑے سرداران مکہ کے قتل کا انتقام ان مسلمانوں سے لیا جائے۔ ادھر دوسری طرف مدینہ المنورہ میں مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کے کچھ قبائل بھی آباد تھے۔ ان میں جو معروف ترین قبائل تھے وہ تھے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ تین بڑے قبائل تھے یہودیوں کے۔ اب یہ یہودی جو تھے یہ بھی مسلمانوں کے دل سے خلاف تھے اور یہ مکہ کے کافروں کو اکساتے رہتے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ حالانکہ تھے تو یہ مدینہ کے رہائشی، مدینہ کے اطراف میں ان کی بستیاں تھیں یہودیوں کی، لیکن کفار مکہ کا ساتھ دیتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی ہی صورتحال کے پیش نظر یہودیوں کے ساتھ ایک معاہدہ کر رکھا تھا، میثاق مدینہ۔ بہت عرصہ پہلے یہ معاہدہ کیا ہوا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کے ساتھ۔ وہ معاہدے کی تین اہم شرائط تھیں۔ پہلی شرط تو یہ تھی کہ مدینہ پر کوئی بیرونی طاقت حملہ آور ہوگی تو مسلمان اور یہودی باہم مل کر اس طاقت کا مقابلہ کریں گے۔ یہ پہلی شرط تھی میثاق مدینہ کی۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ ہر مذہب کے جو لوگ ہیں وہ اپنے اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے۔ یہودی اپنی جو مذہبی عبادات کے ان کے طریقے ہیں اس کے مطابق اپنی عبادت کریں گے اور انہیں اس میں آزادی ہوگی، اور مسلمان جو ہیں وہ اپنے ان کے جو مذہبی طور طریقے ان کے مطابق وہ اپنی نماز پڑھیں گے، عبادات کریں گے، ان کو اس میں آزادی ہوگی۔ یعنی ہر فریق اپنے مذہب کی عبادات میں آزاد ہوگا، کوئی کسی کو روکے گا نہیں، دخل اندازی نہیں کرے گا کسی کے مسلک میں، کسی کے فرقہ میں، کسی کے مذہب میں، کسی قسم کی دخل اندازی نہیں ہوگی۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ ہر قسم کے جھگڑوں کا معاملہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے۔ یہ تین معاہدہ میثاق کی تین اہم شرائط تھی۔ لیکن سب سے پہلے یہودیوں نے کوشش تو تمام کی تھی، تمام یہودیوں کی یہی کوشش تھی کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جائے اور مکہ کے کافروں کو کسی نہ کسی طریقے سے دوبارہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا جائے۔ لیکن ان میں سے بنو قینقاع جو تھے انہوں نے پہل کی، انہوں نے یہ میثاق مدینہ کا معاہدہ توڑ دیا اور کفار مکہ کو انہوں نے یہ موقع دیا، ان کو یہ دعوت دی کہ تم مدینہ پر حملہ آور ہو اور مسلمانوں کو شکست فاش دوچار کرو، ہماری ہمدردیاں تمہارے ساتھ ہیں۔ تو بنو قینقاع نے سب سے پہلے اس معاہدہ کو توڑا۔ تو جب انہوں نے اس معاہدہ کو توڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو اس کا علم، ہر چیز کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تو ہر چیز ہے۔ اس نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلع کر دیا۔ آپ کو پتہ چل گیا کہ بنو قینقاع جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے اور یہ بنو قینقاع والے یہودی جو ہیں یہ اہل مکہ کو اکسا رہے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو لے کر ان کا محاصرہ کر لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قینقاع کا۔ وہ قلعہ بند ہو گئے بنو قینقاع۔ بنو نذیر کو اور بنو قریظہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا۔ جن لوگوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی، میثاق مدینہ کا معاہدہ یہودیوں کی جس قبیلہ نے توڑا یہ تھا بنو قینقاع، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، وہ قلعہ بند ہو گئے بنو قینقاع۔ لیکن
بڑی مشکل سے 15 دن انہوں نے نکالے، 15 دن کے بعد انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے بنو قینقاع نے، اور انہوں نے اپنی شکست تسلیم کر لی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام کے تمام بنو قینقاع کو شام کی طرف جلا وطن کر دیا۔ تو اب بنو قریظہ اور بنو نذیر یہ 2 قبیلے رہ گئے تھے یہودیوں کی، یہ بھی انہی کی راہ پر چلنے لگے، بنو قینقاع کی راہ پر۔ یہ بھی مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے رہتے تھے، ان کو کریدتے رہتے تھے اہل مکہ کو، اور مسلمانوں کے خلاف ان کو ترغیب دیتے رہتے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف حملہ کرو۔ تو کفار مکہ کے دلوں میں بھی بدر کا بدلہ لینے کے لیے ان کے دلوں کے اندر بھی چنگاریاں تو اٹھ رہی تھیں، اور ان کی بڑی شدید خواہش تھی کہ اب ہمارے جو بڑے بڑے سرداران مکہ مارے گئے ہیں، عتبہ، شیبہ اور امیہ بن خلف اور ابو جہل جیسے بڑے بڑے سرداران ان کے جو تھے وہ ہلاک ہو گئے تھے اس جنگ میں، تو ان کے دلوں میں یہ تڑپ تھی کہ ہم اس جنگ کا بدلہ لیں، اپنے سرداران مکہ کی موت کا، ان کے قتل کا بدلہ لیں۔ دوسرے یہودی ان کو اکسا رہے تھے۔ تو اگلے سال اس تمام صورتحال کے اندر کفاران مکہ نے مکمل تیاری کر لی، یہودی نے ان کو اپنا حمایت کا یقین دلایا اور ان کو اکسایا پورے طور پر کہ آپ حملہ آور ہوں، ہماری ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ تو کفاران مکہ جو تھے وہ 3000 کا لشکر جرار لے کر مدینہ پر حملہ آور ہوئے، 3000 کا لشکر جرار۔ اس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی پتہ چلا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے اصحاب کو مطلع کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی۔ تو 3000 کا یہ لشکر جرار جو تھا، اس میں انہوں نے مکہ کے اطراف جو دیگر قبائل تھے، یہ تو قریش تھے، اہل قریش مکہ میں تو مطلب قریش کا قبیلہ تھا، اطراف کے اندر جو بستیاں تھیں عرب قبائل کی، جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو تسلیم نہیں کرتے تھے، کفار تھے، کافر تھے وہ بھی، تو بت پرست تھے سارے کے سارے، ان کو بھی ان لوگوں نے مکہ والوں نے اپنے ساتھ ملا لیا۔ تو اس طرح لشکر جرار تیار ہو گیا 3000 افراد پر مشتمل، جس میں 700 کے قریب زرہ پوش تھے، یعنی 1/3 زرہ پوش تھے اس میں، جنہوں نے زرہ پہنی ہوئی تھی، جسے سینے پر وار نہیں ہوتا، وار کو کیا بھی جائے تو تلوار دوری ہو جائے گی، سینے کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، پشت بھی بچ جاتی ہے، سینہ بھی بچ جاتا ہے، شانے بھی بچ جاتے ہیں کافی حد تک۔ تو 700 ان میں زرہ پوش تھے، اور 200 کے قریب ان کے پاس گھوڑے تھے، اور 3000 اونٹ، 3000 کے قریب ان کے پاس اونٹ بھی تھے، اور اس کے علاوہ 15 کے لگ بھگ ان کے ساتھ عورتیں بھی تھیں، عورتیں۔ اور یہ سارا کا سارا قافلہ جو تھا بڑے تمتراک کے ساتھ اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ مدینہ کی طرف قدم بقدم بڑھ رہا تھا۔ عورتیں جو تھیں وہ دف بجاتی جا رہی تھی، ایسے دف بجا رہی تھیں اور گیت گاتی جا رہی تھیں۔ نحنو بنات الطارق، یہ گیت تھا ان کا جو وہ گا رہی تھی، نحنو بنات الطارق، کہ ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، نحنو بنات الطارق، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں، نمشی علی النمارق، اور قالینوں پر چلنے والیاں ہیں، ہم ستاروں کی بیٹیاں ہیں اور قالینوں پر چلنے والی ہیں۔ ان تقبلوا نعانق، اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گی، اگر تم آگے بڑھو گے تو ہم تم سے گلے ملیں گی، یعنی معانقہ کریں گی، گلے ملیں گی۔ ان تدبروا نفارق، اور اگر تم پیچھے ہٹو گی تو ہم تم سے جدا ہو جائیں گی۔ یہ گیت گاتی آگے عورتیں تو وہ گیت گاتی جا رہی تھیں، اور یہ باقی 700 زرہ پوش اور گھوڑ سوار اور یہ سارے کا سارا 3000 کا لشکر جرار جو تھا یہ مدینہ کی طرف آگے آگے بڑھ رہا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مطلع کر دیا، اپنا پیارا نبی تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کا نبی تھا، تو آپ کو بھی اطلاع ہو گئی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کا وعظ فرمایا اور مسلمانوں کو دعوت دی، ترغیب دی جنگ میں شرکت کرنے کی۔ تو مسلمان بھی باہر نکلے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود زرہ پہن کر باہر نکلے، اور صحابہ کرام بھی اپنی اپنی اسلحہ جو بھی ان کے پاس تھا وہ لے کر باہر نکلے۔ مسلمانوں کا لشکر صرف 1000 افراد پر مشتمل تھا، صرف 1000 افراد تھے، اور ان میں سے بھی افسوس ہے یہ کہ ان میں سے بھی 300 کے قریب عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا اس کے ساتھی تھے، تو عبداللہ ابن ابی راستہ کے اندر وہ واپس لوٹ گیا، کو بہانہ بنا کر واپس چلا گیا۔ تو گویا کہ 1000 میں سے 300 تو یہ نکل گئے، باقی مسلمانوں کی تعداد کیا رہے گی؟
700 رہ گئی مسلمانوں کی تعداد۔ گویا کہ 3000 کے مقابلہ میں 700 مسلمان، 7 چوکا 28، یعنی کہ 1/4، چوتھا حصہ مسلمان، یعنی ایک مسلمان کے مقابلہ میں 4 کفار تھے۔ تو اب یہ دونوں گروپ احد کے پہاڑ کے قریب آ کر ان کا آمنا سامنا ہوا، احد کے قریب۔ تو نصرت عیز دی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فتح، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کا ساتھ دیا۔ جب گھمسان کا رنگ پڑا، گھمسان کا رنگ پڑا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں نے تہس نہس کر دیا کفار مکہ کو، اور بے شمار ان کی لاشیں گرا دیں۔ اور جب ان کے لاشیں گرتے دیکھ رہے تھے وہ، تو بھاگ کھڑے ہوئے سارے کے سارے کفار نے مکہ، دوڑ گئے وہاں سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 پہاڑ تھے وہاں، عینین، ان کے بیچ میں ایک درہ تھا۔ درہ ہوتا ہے 2 پہاڑوں کے بیچ میں راستہ، اسے درہ کہتے ہیں۔ 2 پہاڑوں کے درمیان جو راستہ ہو تھوڑا سا گزرنے کا، اسے کہا جاتا ہے درہ۔ تو عینین جو 2 پہاڑ تھے ان کے درمیان ایک گزرنے کا راستہ تھا، درہ تھا۔ تو وہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، حضرت عبداللہ ابن جبیر کی قیادت میں 50 تیر انداز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کھڑے کیے تھے کہ تم نے یہیں رہنا ہے، اگر ہمیں پرندے اچک لے جائیں تو تم نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی، اور اگر تم یہ دیکھو کہ کفار نے ہم نے کفار کو مار کر پامال کر دیا ہے، کفار کو ہم نے ہلاک کر دیا، ہمیں فتح ہو گئی ہے، ہم کامیاب ہو گئے، تو پھر بھی تم نے اپنی یہ جگہ نہیں چھوڑنی، پھر بھی تم نے یہیں رہنا ہے جب تک کہ میں کوئی اپنا آدمی تمہاری طرف نہ بھیج دوں، میری طرف سے کوئی قاصد تمہارے پاس آئے تو یہ جگہ چھوڑنا میرے کہنے پر، اس سے پہلے یہ جگہ نہ چھوڑنا، بے شک پرندے ہمیں اچک لے جائیں، ہم تباہ ہو جائیں، مارے جائیں، کچھ بھی ہو، آپ نے یہ جگہ نہیں چھوڑنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب مسلمانوں کو کامیابی ملی تو کفار شکست کھا کر بھاگ گئے، مسلمان کامیاب ہو گئے۔ اور جب دیکھا ان 50 تیر اندازوں نے کہ مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں، کفار تو شکست کھا کر بھاگ گئے ہیں، اب میدان تو بالکل خالی ہو چکا ہے، تو ان 50 تیر اندازوں نے وہ جگہ چھوڑ دی۔ 50 تیر اندازوں میں سے زیادہ نے، اکثر نے چھوڑ دی، باقی عبداللہ ابن جبیر ان کو روکتے رہے، حضرت عبداللہ ابن جبیر ان کو روکتے رہے کہ بھی جگہ نہ چھوڑو، جگہ نہ چھوڑو، لیکن کئی لوگوں نے کہا کہ اب تو کافر شکست کھا کر بھاگ چکے ہیں، اب کیا ضرورت ہے یہاں کھڑے ہونے کی، تو وہ مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے، وہ جگہ چھوڑ دی۔ اتنے میں خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے اس درے کے پاس جو کھڑے تھے، چند تیر انداز رہ گئے تھے، باقی تو مال غنیمت لوٹنے میں مصروف ہو گئے تھے، جو چند تیر انداز کھڑے تھے، تو حضرت اپنے خالد بن ولید نے جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے پیچھے سے حملہ کیا اور ان تیر اندازوں کو اس نے شہید کر دیا، اور خود پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ آور ہو گئے۔ اب مسلمانوں کے تو اوسان خطا ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ پیچھے سے کون حملہ آور ہو گیا۔ تو خالد بن ولید تو بذات خود بڑے جریر بہادر تھے، بے شک اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، کفر کی حالت میں تھے، لیکن بہادر سپہ سالار تھے وہ، تو بڑا گھمسان کا رن پڑا، مسلمان تو مطلب ان کے پیر اکھڑ گئے، ان کے اوسان خطا ہو گئے، اور یہ بات مشہور ہوگی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شہید کر دیے گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ خبر مشہور ہوئی تو مسلمانوں کے تو حوصلے پست ہو گئے، لیکن پھر تھوڑی دیر کے بعد پتہ چل گیا کہ نہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحیات ہیں اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، اور ان کے ارد گرد مسلمان جو ہے وہ ایک حلقہ بنائے ہوئے ہیں۔ تو پھر مسلمانوں کا حوصلہ بلند ہوا، وہ دوبارہ دل جمی کے ساتھ لڑے، کفار کا مقابلہ کیا، اور خدا کے فضل و کرم سے کفار کو شکست واج دی، کفار بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ تو اس طرح اس جنگ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دندان مبارک بھی شہید ہوا، اور خود کے 2 حلقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں کے اندر گھس گئے۔ تو حضرت عبیدہ بن الجراح انہوں نے خود کا ایک حلقہ اپنے دانت سے کھینچا تو ان کا ایک دانت ٹوٹ گیا، پھر انہوں نے دوسرا حلقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک سے کھینچا اپنے دانتوں سے تو ان کا دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے جو خون نکل رہا تھا اسے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، ان کے والد مالک بن سنان، انہوں نے اس خون کو چوس لیا جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سے نکل رہا تھا۔ تو اس طرح گویا کہ احد کے میدان میں مسلمانوں کو
پہلے کامیابی ملی، پھر 50 تیر اندازوں کی جگہ چھوڑنے کی وجہ سے مسلمانوں کو کچھ شکست کا سامنا کرنا پڑا، لیکن بالآخر پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے مسلمانوں کو کامیابی ملی اور کفار وہاں سے بھاگ گئے اور مسلمانوں کے ہاتھ میدان رہا۔ تاہم شکست اور فتح یہ دونوں باتیں اس جنگ کے اندر ملی جلی ہے، تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بخیر و عافیت واپس آنے کا موقع فراہم کیا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی واپس مدینہ آ گئے اور یہ جنگ جو تھی یہ اختتام پذیر ہوئی۔ وما علینا الا البلاغ، پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔